السلام علیکم دوستو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سر جنگ کا زمانہ تھا۔ دنیا دو سپر پاورز امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان تقسیم ہو چکی تھی اور دونوں ہی طاقتیں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی خاموش دوڑ میں مصروف تھیں۔ ایک طاقت سرمایہ دار نظام کی نمائندگی کر رہی تھی تو دوسری کمیونسٹ طرز زندگی کی نمائندہ تھی۔ دونوں کے پاس اسلحے کی فراوانی تھی، لیکن دونوں طاقتیں اس کے استعمال سے گریزاں تھیں۔ یہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں بلکہ جاسوسی کے نت نئے طریقوں سے لڑی جا رہی تھی، جس میں CIA اور KGB کا کردار بہت اہم تھا۔ ایسے میں یکم مئی 1960 کو سوویت وزیر اعظم خروشچیف نے اعلان کیا کہ ان کے ملک نے امریکہ کا ایک جاسوس طیارہ مار گرایا ہے اور اس کے پائلٹ فرانسس گیری پاورز کو گرفتار کر لیا ہے۔ سوویت حکام کے مطابق یہ طیارہ سوویت یونین کی فضائی حدود میں تقریباً 70,000 فٹ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا اور اس میں جدید اور حساس ترین کیمرے لگے ہوئے تھے، جن کی مدد سے یہ طیارہ سوویت یونین کی اہم تنصیبات کی تصویریں اتار رہا تھا۔ انہوں نے یہ الزام بھی لگایا کہ اس جاسوس طیارے نے پاکستان کے شہر پشاور کے نزدیک برڈ بیر کے فضائی اڈے سے اڑان بھری تھی۔ یہ بین الاقوامی واقعہ عالمی تاریخ کے ساتھ ساتھ پاکستانی تاریخ کے تعلق سے بھی اس لیے بڑا اہم تھا کہ اس سے دنیا بھر کو معلوم ہو گیا کہ پاکستان نے اپنی سرزمین پر امریکی فوجی اڈے قائم کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے، جہاں سے روسی تنصیبات پر نظر رکھی جاتی ہے۔ دوستو، واضح رہے کہ برڈ بیر کا فضائی اڈہ سن 1959 میں قائم کیا گیا تھا اور اسے خاموشی سے 10 سال کے لیے امریکہ کی تحویل میں دے دیا گیا تھا۔ سن 1960 میں جاسوس طیارے U-2 نے اسی اڈے سے پرواز بھری اور اس کے گرائے جانے کے بعد پاکستان کے اس فضائی اڈے کا انکشاف ہوا تھا۔ U-2 کی اس پرواز سے پہلے ہی ترکی اور ایران کے فضائی اڈوں سے اسی نوعیت کے جاسوس طیارے سوویت یونین کی حدود میں داخل ہو چکے تھے، لیکن اپنی بلند پروازی کے باعث سوویت یونین کے ریڈاروں سے اوجھل رہ پاتے تھے۔ سوویت حکام صرف اتنا جان پاتے تھے کہ کوئی چیز ہے جو بہت اونچائی پر اڑتی ہوئی سوویت حدود میں داخل ہوتی ہے اور واپس چلی جاتی ہے۔ یکم مئی کو جب برڈ بیر سے اڑنے والا U-2 طیارہ قازقستان کے راستے سے سوویت یونین کی حدود میں داخل ہوا تو سوویت حکام پہلے سے تیار تھے۔ انہوں نے کوسولینو کے مقام پر زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایک میزائل سے اسے کامیابی سے نشانہ بنایا اور سوویت حدود کے اندر گرانے میں کامیاب ہو گئے۔ پائلٹ فرانسس گیری پاورز نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگائی، جسے زمین پر پہنچتے ہی حراست میں لے لیا گیا۔ امریکیوں کی ایک بہترین ایجاد ایک زندہ سلامت پائلٹ کے ساتھ سوویت حکام کے ہاتھ لگ چکی تھی۔ سوویت یونین نے گیری پاورز پر مقدمہ چلانے کا اعلان کیا اور دنیا بھر کی ہمدردیاں سمیٹیں۔ امریکہ کے صدر آئزن ہاور اور پاکستان کے صدر ایوب خان دونوں ہی نے سوویت حکام کے ان الزامات کی تردید کی۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ یہ ایک عام سی موسمیاتی پرواز تھی جو راستہ بھٹک کر سوویت یونین کی فضائی حدود میں داخل ہو گئی تھی، مگر جب اگست 1960 میں گیری پاورز پر ایک سوویت عدالت میں مقدمہ شروع ہوا تو دنیا بھر کو علم ہو گیا کہ سوویت حکام کے الزامات بالکل درست تھے۔ 19 اگست 1960 کو ماسکو میں قائم سوویت یونین کی فوجی عدالت نے فرانسس گیری پاورز کو 10 سال قید کی سزا سنائی۔ اس مقدمے کا آغاز 2 روز قبل 17 اگست 1960 کو ہوا، جہاں گیری پاورز نے اعتراف کرتے ہوئے بتایا کہ یکم مئی 1960 کو انہوں نے پشاور کے نزدیک برڈ بیر کے مقام سے اپنے طیارے کی پرواز کا آغاز کیا اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ پرواز کے دوران روسی علاقے کی تصاویر اتاریں۔ روسی عدالت نے گیری پاورز کے اعتراف جرم پر انہیں 10 سال قید کی سزا سنائی، تاہم 1.5 سال بعد 10 فروری 1962 کو انہیں امریکہ میں قید ایک روسی جاسوس کرنل کے بدلے میں آزاد کر دیا گیا۔ پائلٹ گیری پاورز کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اس کے والدین کان کنی کے شعبے سے وابستہ تھے، مگر انہوں نے اپنے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، مگر اس نے ایئر فورس کے شعبے کا انتخاب کیا اور سن 1952 میں امریکی فضائیہ سے منسلک ہو گیا۔ جنوری 1956 میں اس کی خدمات CIA نے حاصل کر لی۔ اسی برس اسے U-2 طیارہ اڑانے کی تربیت دی گئی۔ تربیت مکمل کرنے کے بعد اس نے ترکی اور پاکستان میں خدمات انجام دیں۔ اس کی اہل خانہ کو یہ تاثر دیا گیا تھا کہ وہ ناسا کے خلائی پروجیکٹ سے وابستہ ہے۔ گیری پاورز جس جاسوسی طیارے پر خدمات انجام دے رہا تھا وہ انتہائی حساس اور جدید ترین کیمرے سے مزین تھا۔ یہ ہائی ریزولیشن کیمرہ 70,000 فٹ کی بلندی سے بھی زمینی تنصیبات کی تصویریں کھینچ سکتا تھا۔
اس طیارے نے پہلے ترکی اور پھر ایران سے جاسوسی پروازوں کا سلسلہ جاری رکھا اور سن 1959 میں جب پشاور کے نزدیک بڑ بیر کے مقام پر امریکی فوجی اڈہ قائم ہوا تو یہ طیارہ وہاں سے پرواز کرنے لگا۔ سوویت حکام سن 1958 سے U-2 کی سرگرمیوں سے کچھ واقف ہو چکے تھے، مگر کوئی حتمی ثبوت ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ 1 مئی کو جب گیری پاورز کا U-2 طیارہ گرایا گیا تو سوویت یونین کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ پاکستان خاموشی سے ان پروازوں کے لیے تعاون فراہم کر رہا ہے۔ رہائی کے بعد گیری پاورز وطن واپس لوٹ گیا تو انہیں اپنے ہی ملک کے حکام کی سرد مہری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس پر الزام لگا کہ اس نے طیارے سے چھلانگ لگانے سے قبل کیمرے کو اور اس میں محفوظ تصویروں کو ضائع کیوں نہیں کیا۔ اس پر یہ بھی الزام لگا کہ اس نے پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کے بجائے خودکشی کرنے والی گولیاں استعمال کیوں نہیں کیں۔ اسے مسلح افواج کی ایک سلیکٹ کمیٹی کے سامنے ان الزامات کی وضاحت کے لیے طلب کیا گیا۔ گیری پاورز سلیکٹ کمیٹی کو مطمئن کرنے میں کامیاب رہا اور اس پر لگائے گئے الزامات واپس لے لیے گئے۔ مارچ 1964 میں CIA کے ڈائریکٹر ایلن ڈیلس نے گیری پاورز کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ اس نے انتہائی خطرناک حالات میں اپنے مشن کی تکمیل کی۔ سن 1962 سے 1970 تک گیری پاورز ایک امریکی فضائی کمپنی میں پائلٹ کے طور پر ملازمت کرتا رہا اور اس کی تنخواہ CIA ادا کرتی تھی۔ سن 1970 میں اس نے کرنٹ جینٹری کے تعاون سے ایک کتاب آپریشن اوور فلائٹ تحریر کی، جس کے بعد امریکی فضائی کمپنی نے اسے ملازمت سے برخاست کر دیا اور اس کے بعد وہ ایک ہیلی کاپٹر اڑانے والے ادارے میں معمولی سی ملازمت کرنے لگا۔ اسی ملازمت کے دوران 1 اگست 1977 کو ہیلی کاپٹر کے ایک حادثے میں گیری پاورز ہلاک ہو گیا۔ گیری پاورز کی وفات کے بعد امریکی حکومت نے اسے سلور سٹار اور پرزنر آف وار میڈل سے نوازا۔ اس کے بیٹے فرانسس گیری پاورز جونیئر نے سن 1996 میں ایک کولڈ وار میوزیم قائم کیا، جہاں اس نے اپنے والد اور دیگر افراد سے وابستہ اشیاء نمائش کے لیے پیش کیں۔ فرانسس گیری پاورز کی مہم پر چند ٹی وی ڈرامے بھی بنے۔ سن 2015 میں اس کی رہائی پر ایک فلم برج آف سپائر تیار کی گئی، جس میں اس کا کردار آسٹن اسٹوول نے ادا کیا تھا۔ U-2 طیارے کے اس واقعہ کے بعد دنیا بڑ بیر کے امریکی فوجی اڈے سے واقف ہو گئی۔ اس انکشاف کے بعد سوویت یونین نے پاکستان سے شدید احتجاج کیا اور پھر پاکستان کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ضائع نہیں کیا۔ دوسری طرف امریکہ نے بھی خاص مواقع خصوصاً سن 1965 کی پاکستان انڈیا جنگ کے دوران پاکستان کے ساتھ سرد مہری کا رویہ اختیار کیا۔ بڑ بیر کا اڈہ 10 سال کی مدت کے لیے تعمیر ہوا تھا اور طے ہوا تھا کہ اگر 10 سال کے اختتام سے پہلے پاکستان نے اس اڈے کی بندش کا فیصلہ نہیں کیا تو معاہدے میں از خود تجدید ہو جائے گی اور یہ اڈہ مزید 10 برس تک بھی کام کرتا رہے گا۔ معاہدے کی اس شق کے پیش نظر پاکستان نے سن 1968 میں امریکہ کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ اس اڈے کی معاہدے کی تجدید کے لیے معذرت خواہ ہے۔ 18 جولائی 1969 کو حکومت پاکستان کے ایک سرکاری ترجمان نے اعلان کیا کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان 10 سالہ معاہدے کے اختتام پر پشاور کے نزدیک بڑ بیر کے مقام پر امریکی مواصلاتی اڈے نے گزشتہ شب سے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔